ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا يستقبلكم تستقبلون إن الله يغفر في أول ليلة من رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. کھانا پر چل رہے ٹھیک اعلان کر لیجیے. رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. رمضان کی تیاری کے سلسلے سے، استقبال رمضان کے سلسلے سے گزشتہ جمعہ بہت ساری قیمتی باتیں، بہت سارے اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی کو آج مکمل کرنا ہے. اس ہفتے اس موقع پر رمضان کی تیاری 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تیاری ذہنی لحاظ سے، ذہنی اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے تیاری کرنا ہے کہ مجھے جب رمضان کو میں پاؤں گا، رمضان مجھے مل جائے گا، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے تراویح ادا کرنا ہے، روزے رہنا ہے. تو میں روزے کس طرح رہوں، میں تراویح ادا کرنا ہے تو تراویح میں کیسے ادا کروں، تراویح کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اللہ کو میں کیسے پالوں. ذہنی اعتبار سے تیاری ہے. دوسری چیز عملی اعتبار سے. ذہنی اعتبار سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آدمی جب ارادہ کرے گا ہی نہیں تو پھر وہ کیا خاک رمضان میں عبادت کر پائے گا. حج کا ارادہ ہوا، حج کا ارادہ جب وہ کرے گا، حج کی نیت جب کرے گا، تبھی وہ پاسپورٹ بنانے کی تیاری کرے گا، ویزا کی تیاری کرے گا، حج ہاؤس جائے گا، ٹریننگ لے گا. ارادہ ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ اس لیے ذہنی اعتبار سے تیاری ضروری ہے. دوسری تیاری عملی اعتبار سے ہے. عملی اعتبار سے تیاری بھی ضروری ہے کہ سال بھر جس طرح کی میری ترتیب تھی اٹھنے بیٹھنے کی، اٹھنے جاگنے کی، وہ تیاری، وہ جو معمولات تھے، وہ جو شیڈول تھا، وہ رمضان میں بھی نہیں رہے گا. رمضان میں میری ترتیب الگ رہے گی، میرا شیڈول الگ رہے گا، میرا نظام الاوقات الگ رہے گا، میرے معمولات الگ رہیں گے. عملی اعتبار سے آدمی کو تیاری کرنا چاہیے. صبح اٹھنا چاہیے، تہجد کے وقت میں اٹھ کر سحری کرنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار میں رہنا ہے، درود شریف کا ایک بہت بڑا گلدستہ تیار کرنا ہے. تو کئی طرح سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے،
روزے رکھنا ہے، تراویح ادا کرنا ہے، نوافل ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معمولات بنا لینا ہے کہ مجھے اس وقت میں تہجد، اس وقت میں سحری، اس وقت میں نماز، اس وقت میں تلاوت، اس وقت میں ذکر، یہ نظام الٹائم ٹیبل بنا لینا۔ اگر سال بھر جس طرح اس کے معمولات تھے ویسی ہی معمولات رمضان میں بھی رہیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا رمضان کا مل جانے کے بعد؟ تیسری تیاری دنیاوی لحاظ سے ہے، دنیاوی اعتبار سے اسے تیاری کرنی ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تیاری کیا؟ دنیاوی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے گھر کی صفائی سے لے کر دل کی صفائی کرے۔ گھر کی صفائی، گھر کا دھونا جھاڑنا سے لے کر دل کی صفائی کرے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے تیاری رمضان سے پہلے اگر مجھے کپڑے خریدنا ہے رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، اپنے بچے کو خرید و فروخت کرنا ہے رمضان سے پہلے کر لے، مجھے جوتے خریدنا ہے رمضان سے پہلے جوتے لے لے، گھر کے اندر راشن بھرنا ہے رمضان سے پہلے راشن بھر لے، اور اسی طرح کہیں آنا جانا ہے تو آنے جانے کی تیاری اور آنے جانے کا کام بھی نمٹے رمضان سے پہلے۔ کسی کا قرض ادا کرنا ہے رمضان سے پہلے قرض ادا کر دے، کسی سے قرضہ لے لینا ہے، پیسے لے لینا ہے، رمضان آئے گا کہاں میں پیچھے پڑتے بیٹھوں، کہاں فون کرتا ہوا وقت برباد کر لوں، کہاں اس کے گھر کے چکر لگاؤں، کہاں اس کے دکان کے چکر لگاؤں، کہاں اس کے آفس کے ارد گرد گھومتا رہوں، طواف کرتا پھروں۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے حق ادا کرنا ہے یا حق لے لینا ہے یا خرید و فروخت کرنا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے آدمی کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ ذہنی اعتبار سے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے ارادہ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ ارادہ ہی نہیں کرے گا تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو تیاری کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ارادہ کرتے تو تیاری کرتے، ارادہ ہی نہیں کیے تو تیاری کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو علامہ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کے فرمایا، الا تدرون ماذا يستقبلكم وتستقبلون في اول ليله من رمضان ان الله يغفر في اول ليله من رمضان، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کس سے سابقہ پڑنے والا ہے اور تمہارا کس سے سابقہ پڑنے والا ہے اور کون سی چیز تمہارے سے سابقہ پڑے گی، تم سے سابقہ پڑے گی کون سی چیز، یعنی دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ ماذا یستقبلکم، کون سی چیز تمہارے سامنے آئے گی اور کس چیز، وتستقبلون، اور کس چیز سے تمہارا سامنا پڑے گا، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں جانتے ہیں۔ کہا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سے تمہارا سابقہ پڑنے والا ہے اور رمضان کا سابقہ تم سے پڑنے والا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من رمضان، اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں ہی، ابھی رمضان شروع ہوا، مغرب میں چاند نظر آ گیا، اللہ تعالیٰ اسی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی رات، اتنی بڑی چیز سے تمہارا سابقہ پڑنے والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اسی طرح
علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف نامی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اتبوا على المصاحف فقرأوها واخرجوا زکاة اموالهم۔ مسلمانوں کا حال اس زمانے میں، صحابہ کے دور کا کہہ رہا ہوں، تابعین تبع تابعین کا دور کا کہہ رہا ہوں، علامہ سہروردی لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں شعبان کا مہینہ جب آ جاتا تو لوگ اتبوا علی المصاحف، قرآن شریف کی تلاوت پر مر مٹ جاتے تھے، تلاوت کرنا اس طرح شروع کر دیتے تھے جس طرح رمضان میں کر رہے ہیں۔ ابھی سے ماحول بن گیا، ابھی سے معمولات بن گئے، ابھی سے ٹائم ٹیبل بن گیا، مسجدیں بھری رہتی تھیں تلاوت کرنے والوں سے، گھروں میں بھی تلاوت مستورات کی ہوتی تھی، مردوں کی تلاوت مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ اتبوا علی المصاحف، یہ ماحول شعبان کے مہینے سے یہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت آگے فرماتے ہیں فقرأوها واخرجوا زکاة اموالهم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ شعبان میں ہی نکال لیتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکالنے والے وہ بھی چند چنندے ہیں، کچھ ہیں، وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، شعبان میں نہیں۔ شعبان میں کیوں نکالتے تھے؟ شعبان میں کیوں نکالتے تھے؟ تقویۃً للضعیف، کمزوروں کی کو تقویت پہنچانے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے، کیونکہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ رمضان میں کہاں پھرتا پھرے گا، کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ اس کے لیے بھی تو تلاوت ہے، اس کے لیے بھی تو رمضان ہے، اس کے لیے بھی تو روزے ہیں، اس کے لیے بھی تو ذکر و اذکار ہیں، اس کے لیے بھی تو تراویح ہے، اس کے لیے بھی تو سحر و افطار ہے، سارے معمولات جو تمہارے لیے اس کے لیے بھی ہیں۔ تو کمزور اور جو مستحق ہے اس کو طاقت پہنچانے کے لیے اگر اس کا حق اس کو اگر رمضان سے پہلے مل جائے گا تو وہ بھی رمضان کے لیے فارغ ہو جائے گا، وہ بھی رمضان کی معمولات میں لگ جائے گا۔ لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، اور اس لیے دور دراز سے سفیر اور آس پاس کے علاقے کے سفیر رمضان میں ہی آتے ہیں، کیونکہ ماحول بن گیا ہے۔ شعبان میں نکالنے کا معمول بناؤ۔ اسی طرح والمسکین، اور مسکینوں کے لیے بھی، تمہارے گھروں میں، تمہارے رشتہ داروں میں جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو مستحق ہیں، ان کے لیے بھی تو ہے، وہ بھی کہاں تمہارے امید میں لگے رہیں گے، جہاں ان کو حق ملنے والا وہاں حق مل کر وہ بھی رمضان میں لگ جائے گا۔ تو یہ ماحول ہوتا تھا ان کے زمانے میں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے، حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ کٹائی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کٹائی کا مہینہ، جوتائی کا مہینہ نہیں، کٹائی کا مہینہ، کٹائی کا مہینہ۔ اب اس پر محنت کب ہوئی؟ حضرت فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہ جوتائی کا مہینہ، اس مہینے میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈالنا شروع کر دینا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ آ جائے، شعبان کے مہینے میں اس پر پانی ڈال کر، اس کی صاف صفائی کر کے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر اس سے ملنے والے پھلوں کو لینا چاہیے اور وہ کاٹنا چاہیے۔ کٹائی کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے کچھ کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ جب رجب کا مہینہ آ گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، ہم نے کچھ ماحول بھی نہیں بنایا۔ ہم نے رجب کے مہینے میں بھی اگر ہم نے رمضان کی کچھ تیاری نہیں کی، حق ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں، ابھی گھر کا بہت سارا کام باقی ہے، تجارت کا بہت سارا کام باقی ہے، کاروبار کا بہت سارا کام بھی باقی ہے، ابھی مشغولیات اور بڑھ رہے ہیں، رمضان سے پہلے کچھ تیاری نہیں، تو رمضان میں آپ کیا کاٹیں گے، کیا پھل لیں گے؟ کیا بھی کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ تم نے رجب میں کچھ بھی تو بویا نہیں، تم نے شعبان میں کچھ بھی تو بویا نہیں ہے، تو رمضان کے مہینے میں کیا حاصل کر سکیں گے آپ لوگ؟
تو رمضان کا مہینہ آئے گا، ویسے ہی تمہاری سال بھر جس طرح زندگی گزر رہی تھی، جس طرح معمولات تمہارے ہو رہے تھے، صبح کا اٹھنا بیٹھنا سونا، ویسا یہ رمضان بھی چلا جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ان مہینوں کے اندر ہمیں بونا اور اس میں جتائی کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اب لے لو مزے، تراویح کے ذریعے سے پھلے لے لو، تم روزوں کے ذریعے سے پھل لے لو، تم نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے پھلوں کو لے لو، تم ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ سے پھلوں کو لے لو، تلاوت قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ سے انعامات لے لو۔ انعامات لینے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ نہیں۔ بیج جو بوئیں گے وہ آپ شعبان کے مہینے میں بوئیں گے۔ تو یہ حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے، یہ بہت سارے بہترین مثال سے سمجھایا رمضان کی تیاری کو کیسے کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، سفر جتنا جلدی طے ہوتا ہے اس کی تیاری اتنی پہلے کرنی پڑتی ہے۔ بیل گاڑی کا سفر ہے، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، بھئی بیل گاڑی سامنے لگاؤ، کار کے ذریعے سے جانا ہے، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں سٹارٹر، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لاؤ لگاؤ نکلو، سامان رکھو نکلو۔ اگر وہی بس کے ذریعے سے جانا ہے تو وہاں 15 منٹ پہلے پہنچنا پڑے گا۔ اگر 2 بجے کی گاڑی ہے تو 1:30 بجے پونے 2 بجے وہاں پر پہنچنا پڑے گا، ورنہ گاڑی نکل جائے گی، وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ٹرین کا سفر ہے، ٹرین کا سفر جب جانا ہے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا پڑے گا، پتہ نہیں پہلے آئے گی بعد میں آئے گی، لیٹ ہو کر آئے گی، پتہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، اب بس کا سفر ٹرین سے تھوڑا کم ہے، ٹرین کا سفر ایئرپورٹ ہوائی جہاز سے تھوڑا کم ہے، اور ہوائی جہاز کا سفر جلدی پہنچانے والا، ہزاروں کلومیٹر بھی گھنٹے کے اندر آرام سے وہ ہوائی جہاز تم کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے 2 گھنٹے، ڈومیسٹک اگر ہے تو 1.5 گھنٹہ پہلے، اگر اور زیادہ اوپر ہے اور زیادہ اچھی کوالٹی کا اگر وہ تمہارا ہوائی جہاز ہے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے تم کو وہاں رہنا پڑتا ہے۔ تو جو سفر جتنا جلدی طے کرتا ہے اس کی تیاری اس سے پہلے کرنی پڑتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے۔ دیگر جو مہینے ہیں اس میں آپ کو اللہ کا ملانے کے جو ذرائع ہیں اس میں کم ہیں، لیکن یہ مہینے کے اندر آپ کو اللہ سے ملانے کے جو ذرائع ہیں وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک نیکی کرو گے 70 ملے گا، ایک نماز 70 نماز پڑھنے کا، نفل پڑھو فرض نماز پڑھنے کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ بھاؤ کیوں بڑھ گیا؟ اللہ سے ملانے کا ہے، اللہ سے ملانے کا یہ مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے جو مہینہ اللہ سے ملانے کا ہے، اب بتاؤ اس کی تیاری تمہیں کب سے کرنی پڑے گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجب سے تیاری کرنا شروع کرو۔ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، ابھی بس 1 ہفتہ باقی ہے، اس میں تیاری کرنا پڑے گا، ورنہ اگر رمضان یوں ہی آ گیا اور ابھی سے تمہاری مشغولیت باقی ہے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تو علماء نے یہ اچھی طرح سمجھایا کہ رمضان سے پہلے رمضان اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس سے پہلے یہ تیاری کرنا پڑے گا۔ اللہ سے ملانے کا یہ مہینہ، جو آدمی کو جو چیز بہت اچھی لگتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری اور اہم ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چانس میں بہترین زمین پلاٹ اگر ملنا ہے تو آدمی ایجنٹ ہو جو بھی ہو وہ 10 دیرہ میں 20 دینے کے لیے تیار ہے، وہ جتنا دے گا اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار، کمیشن پر کمیشن دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، اس کو اہم چیزیں اگر ملنے والی ہے
مثلاً سرکاری نوکری، وہاں 2 ویکنسی ہے، وہ ویکنسی خالی ہے، اپلائی کرو، وہ رشوت دینے پر بھی تیار ہو جائے گا، رشوت دے کر سرکاری نوکری لینے پر بھی تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حرام محبت کے اندر، ناجائز تعلقات کے اندر، آج کل جو ماحول چل رہا ہے، مسلم لڑکیاں حرام محبت میں غیروں کے ساتھ میں جو بھاگی جا رہی ہے، وہ حرام محبت میں حرام عاشق کے ساتھ عشق مجازی میں اپنے عاشق کو پانے کے لیے لاڑ سے، محبت سے، اتنی محنت اور مشقت سے پالنے والے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر کے اپنے عاشق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے معشوقہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جو چیزیں اسے اہم ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے، اس پر کیا خرچ ہو رہا ہے، اس پر کیا دینا پڑے گا؟ ہم نے ابھی سوچنا ہے۔ جب لوگ دنیا کے اندر یہ پلاٹ کو خریدنے کے لیے کمیشن پر کمیشن دیتے ہیں، اسی طرح جاب حاصل کرنے کے لیے رشوت پر رشوت دے دیتے ہیں، اور یہ حرام محبت پانے کے لیے، عاشق کو پانے کے لیے، یہ معشوقہ، یہ عاشقہ، یہ اپنے ماں باپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کا یہ مبارک مہینہ، یہ رمضان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت رمضان کے مہینے کے اندر اپنا وقت کتنا نمازوں میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت قرآن شریف کی تلاوت میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت ذکر و اذکار میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت اللہ کو منانے میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت توبہ کرنے میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت دعاؤں میں گزار رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت جو ہے زکوٰۃ دینے میں، حق ادا کرنے میں، اور پورے روحانیت کو، برکات کو، انوارات کو لوٹنے میں لگا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جتنی گہری، جتنی اہمیت دل کے اندر رمضان کی ہوگی، جتنی ویلو دل کے اندر ہوگی رمضان کے مہینے کی، اتنا ہی آدمی کو اپنا وقت دینے تیار ہو جائے گا۔ رمضان میں تراویح میں کھڑے ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دھوپ کی اس گرمی میں، چلچلاتی گرمی میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، تراویح میں گھنٹے گھنٹے کھڑے ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، صبح کے وقت میں تہجد میں کھڑے ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا دل کے اندر اہمیت کو پیدا کرو، رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ ایک بادشاہ، اس کو یوں سمجھیے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جس کو جو پانا ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے۔ جو آج کے دن جو آدمی جس چیز پر اپنا ہاتھ رکھے گا، آج وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ایک کالی کلوٹی باندھی اس کی غلام، اس نے سوچا اور چالاکی سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس نے کہا، تم نے میرے سر پر ہاتھ کیوں رکھا؟ بادشاہ سے اس نے کہا کہ جب بادشاہ مجھے مل گئے، سارے خزانے مجھے مل جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی، ہر چیز میری ہو جائے گی، یہ خزانے میرے، یہ حکومت میری، یہ ملکیت میری، یہ باغیچے میرے، یہ فوج میرے، یہ لشکر میرا، جس پر بادشاہ کا حق ہے وہ تمام کی تمام چیزیں میری ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ ساری کی ساری چیزیں مجھے مل جائیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، آپ طے کر لیجئے، آپ نیت کر لیجئے، آپ ارادہ کر لیجئے، ایک مہینہ، مکمل مہینہ میں قرآن پر ہاتھ رکھوں گا اور مکمل ہاتھ رکھ کر پورا مہینہ قرآن پڑھوں گا، نماز پر ہاتھ رکھوں گا، مکمل مہینہ میں نماز ادا کرتا رہوں گا، روزوں پر ہاتھ رکھوں گا اور مکمل طور پر اللہ کو جس طرح منظور ہے ویسا روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا، ذکر و اذکار پر ہاتھ رکھوں گا، مکمل پورا کا پورا مہینہ میں ذکر و اذکار سے ہاتھ نہیں پھیروں گا، ہر نیکی کا کام کروں گا، گناہ سے بچا رہوں گا۔ یہ اگر آپ نے ہاتھ رکھا قرآن پر، اگر آپ نے ہاتھ رکھا تلاوت پر، اگر آپ نے ہاتھ رکھا ذکر و اذکار پر، تم نے اگر ہاتھ رکھا
تراویح پر، تہجد پر، روزوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر تم نے ہاتھ رکھا تو گویا کہ آپ نے اللہ پر ہاتھ رکھا، اللہ پر ہاتھ رکھا۔ قرآن پر ہاتھ رکھنا، پورا مکمل مہینہ رمضان کا مہینہ گویا کہ اللہ پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ کہنا ہے اللہ مجھے بس آپ چاہیے، اللہ مجھے بس آپ چاہیے۔ آپ نے گویا تراویح پر ہاتھ رکھا، گویا اللہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ مجھے بس آپ چاہیے۔ اگر گویا آپ نے ذکر و اذکار پر ہاتھ رکھا مکمل مہینہ اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے، گویا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ چاہیے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک بات اور سمجھائی ہے، ایک بات اور سمجھائی ہے علماء نے، وہ یہ ہے رمضان کا مہینہ یہ مہمان ہے، اور کس کا مہمان؟ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان، اللہ جس طرح بے نیاز اسی طرح اللہ کا مہمان بھی بے نیاز ہوتا ہے، اور مہمان کی قدر کی جاتی ہے، بے عزتی نہیں کی جاتی، اس کو ذلیل نہیں کیا جاتا، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں لڑکی والوں کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی خاندان آ رہا ہے، لڑکے والے آ رہے ہیں، 3 بجے آ رہے ہیں، 4 بجے آ رہے ہیں، لڑکی والوں کو اگر بولا گیا کہ ہم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لڑکی کو، تو لڑکی والے کب سے تیاری کریں گے؟ کب سے تیاری کریں گے؟ 3 بجے اگر وہ آنے کو بتائے ہیں، 4 بجے اگر وہ آنے کو بتائے ہیں، اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے تیاری ہو کر کے بیٹھیں گے، کیونکہ رشتہ جڑ رہا ہے، تعلق جڑ رہا ہے، لڑکا مل رہا ہے، خاندان ہم سے جڑ رہا ہے۔ اس اشتیاق میں، اس محبت میں، اس لالچ میں، وہ اس اہمیت میں وہ کیا کریں گے، اس عظمت میں کیا کریں گے، تیاری کریں گے۔ ارے جاؤ گھر کی صفائی کرو، دیکھو وہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرو، دیکھو یہاں پر کچرا گرا ہوا ہے اس کو صاف کرو، دیکھو وہاں اچھے سے اچھا لگاؤ، کپڑے اچھے اچھے لگاؤ، پردے اچھے اچھے لگاؤ، دیکھو وہاں پر گندگی ہے اس کو صاف کرو، وہاں پہنچا دو۔ تیاری کریں گے، گھر کے بچوں سے کہیں گے کہ جاؤ مہمان آنے سے پہلے جاؤ دکان کے اندر کچھ خرید کر لے کر آ جاؤ، فروٹ خرید کر کے لے کر آ جاؤ، چائے کا نظام ہے کہ نہیں ہے، بسکٹ کا نظام ہے کہ نہیں ہے، مہمان نوازی کا نظام ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طرح ضیافت کا نظام ہے کہ نہیں ہے۔ ساری تیاری کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر بیٹھ جانے کے بعد ابھی آدھا گھنٹہ باقی رہے گا، پھر فون کریں گے، آپ بتاؤ کہاں ہیں، کہاں پہنچے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں گاڑی بھیجوں گا آپ کی رہبری کے لیے، اعظم نگر کے سرکل پر پہنچ گئے، بوگار ویس میں پہنچ گئے، بس اسٹینڈ میں پہنچ گئے، میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے، میرا بچہ آ رہا ہے لینے کے لیے، اس طرح تیاری کی جاتی ہے، مہمان کو عزت اس طرح دی جاتی ہے۔ وہ بے وقوف ہوگا، وہ پاگل ہوگا جو لڑکے والے لڑکی والوں کو یہ کہہ دیں کہ ہم رشتہ جوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پاگل ہوگا۔ لڑکے والے آ گئے، دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہیں، ارے تم آ گئے، تھوڑی 10 منٹ رکو، گھر کی صفائی کرتے ہیں، 10 منٹ وہاں رکاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر کی صفائی کرنے کے بعد گھر میں بلا لیے، ابھی چائے کا مہمان نوازی کا موقع ہے، لیکن وہ پاگل کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر رکو، ابھی بچے کو بھیجا ہوں میں چکر لانے کے لیے، چائے پاؤڈر لانے کے لیے، فروٹ لانے کے لیے، بسکٹ لانے کے لیے بھیجا ہوں۔ اگر اس طرح مہمان کی بے عزتی ہوگی، اگر اس طرح مہمان کی ذلت ہوگی، تو بتاؤ کیا وہ لڑکے والے اس گھر سے رشتہ جوڑیں گے؟ بتاؤ اس طرح رشتہ جوڑنے کے لیے وہ تیار ہوگا؟ وہ اسی وقت اس گھر کو ریجیکٹ کر دے گا، اس تعلق کو ریجیکٹ کر دے گا۔ ان کیسے پتہ نہیں یہ کیسے ناہنجار ہیں، کتنے ذلیل ہیں، ہم کو ذلیل کر رہے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے تیاری کرنا تھا، ہمارے سامنے تیاری کر رہے ہیں، وہیں ریجیکٹ کر دے گا۔ لیکن دوستو بھائیوں، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب بتائیں یہ اللہ کے مہینے کی تیاری اور اس کی عزت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں، رمضان کا مہینہ آیا، آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ وہ بے عزتی ہے،
رمضان کا مہینہ ہے، ابھی میرے بچے کے کپڑے خریدنے ہیں، بازار میں گھوم رہا ہے، ارے میں نے ابھی جوتے نہیں لیے ہیں، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے پھر رہا ہے، راشن ابھی میں نے خریدا نہیں ہے، بھرا نہیں ہے، دکان کے سامنے لائن لگا کر کے کھڑا ہوا ہے، دربار گلی کے اندر نہ جانے گھومتے پھر رہا ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں تمہارا رمضان کے مہینے میں راتوں کو چھوڑ کر، دن میں چھوڑ کر، اوقات کی ناقدری کر کے دربار گلی میں گھومنا، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ رمضان کی اللہ کے اس مہمان کی ناقدری ہے، یہ بے عزتی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ بتاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قدر کرے گا، کیا تمہیں دے گا، کیا خوش ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کا مہمان ہے۔ دنیا والے ایک مرتبہ بے عزتی کرنے سے رشتے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان چلا گیا، آئندہ رمضان بھی بطور مہمان کے پیش کرتے ہیں۔ پچھلے رمضان تم نے ناقدری کی، تم نے جس طرح کرنا تھا قدر نہیں کی، جس طرح مہمان نوازی کرنی تھی نہیں کی، یہ مہینہ تم کو ملا ہوا ہے، آئندہ سال بھی مل رہا ہے، تو لہٰذا پچھلے سال جتنی ناقدری ہوئی ہے اس کو ختم کرو، پچھلے سال جتنی ناقدری ہوئی ہے اس کو ختم کرو اور آگے بڑھتے ہوئے چلو۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں آدمی ہر پل، ہر مہینہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس مہینے میرے کاروبار میں، میرے دکان میں، میری تجارت میں مجھے 5 لاکھ کا پروفٹ ہوا، 1 لاکھ کا پروفٹ ہوا، 2 لاکھ کا پروفٹ ہوا، آئندہ مہینے 1 لاکھ ہوا ہے تو 2 لاکھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، 2 لاکھ ہوا ہے تو 3 لاکھ پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ان تمام معاملات میں کوششیں کرو، نیتیں کرو، محنتیں کرو۔ پچھلے سال جو مجھ سے ناقدری ہوئی، جو مجھ سے بے حرمتی ہوئی، جو کچھ بھی بے عزتی ہوئی ہے اللہ کے اس مہمان کی، اس سال نہیں ہوگی۔ تلاوت کا جو حق ادا کرنا تھا میں گزشتہ رمضان میں نہیں کیا، اس رمضان کروں گا۔ اللہ کے سامنے جس طرح گڑ گڑانا تھا، اللہ سے مانگنا تھا، میں نہیں مانگ سکا پچھلے رمضان میں، اس رمضان کو میں مانگ لوں گا۔ اللہ سے یہ تعلق رکھنا چاہیے، اس مہمان کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات سمجھ لیں، ایک یہ ہے رمضان کا ملنا، پھر رمضان کی مل جانے کے بعد اس میں عبادت کی توفیق کا مل جانا، پھر عبادت کی توفیق مل جانے کے بعد عبادت کا قبول ہونا، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر کسی کو رمضان نہیں ملا، رمضان کی مل جانے سے محروم ہے۔ رمضان مل گیا، پھر رمضان کی مل جانے کے بعد عبادت نہیں ملی، کہیں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوا، وہاں باتیں کرتا ہوا، وہاں گھومتا ہوا، وہاں سفر کرتا ہوا، کہیں دربار گلی میں کھڑے ہو کر گھنٹے کھڑے ہو کر فیرنی کھانے میں، کباب کھانے میں، گھنٹے گپ شپ کرنے میں اگر وقت لگا دیا، عبادت کی توفیق نہیں ملی، رمضان مل گیا، عبادت سے محروم رہا۔ اللہ نے جو رمضان میں برکتیں رکھا ہے، روحانیت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے، ان تمام برکات سے، ان تمام انوارات سے دربار گلی میں کھڑے ہو کر کے جو اس نے ناقدری کی ہے، ان تمام رمضان کی روحانیت سے وہ محروم رہا۔ ایک چیز یہ ہے۔ اسی طرح رمضان مل گیا، عبادت کی توفیق بھی مل گئی، لیکن عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لیے رمضان سے پہلے عملی اعتبار سے تیاری یہ کرنی چاہیے کہ میں روزے تو رکھوں گا، میں تراویح تو پڑھوں گا، میں تلاوت تو کروں گا، لیکن کیسے کرنی چاہیے؟ تراویح کیسے کرنی چاہیے؟ تراویح کے لیے آج رمضان مل گیا، عبادت کی توفیق بھی مل گئی، لیکن آج ہمارا کیا ہوتا ہے حال؟ مساجد کے اندر ہمیں ایسے حافظ صاحب چاہیے جو آدھے گھنٹے میں راجدھانی ایکسپریس کی طرح قرآن پڑھا ہے، آدھے گھنٹے میں ختم۔ گھر کے اندر جا کر کے بیٹھ جائیں گے گپ شپ کرتے ہوئے، یہ کھا لیے وہ کھا لیے۔ آج ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی سے ارادہ کریں، ہمیں ایسا حافظ صاحب چاہیے، ایسا قرآن پڑھنے والا تراویح کے اندر چاہیے کہ جس کے قرآن کو پڑھنے سے رونا آ جائے،
آنسو نکل جائے آنکھوں سے، مزہ آ جائے تراویح پڑھنا، آہستہ آہستہ درمیانی رفتار سے پڑھنے والا ہمیں مل جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال بہت برا ہے۔ رمضان کی تیاری، صحابہ کم سے کم اپنی زندگی میں صحابہ جس طرح رمضان گزارتے تھے، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جتنے رمضان گزرے ہیں، ایک رمضان تو گزارنے کی کوششیں کیجیے۔ صحابہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، کیا نیت سے کرتے تھے؟ اس نیت سے کرتے تھے کہ میں یہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو میں اس کے اندر تلاوت کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ لیکن آج ہم انتظار کیوں کرتے ہیں کہ میں اس رمضان کے مہینے میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکوں۔ پورے مہینے کے اندر پچھلے سال پورے مہینے میں تجارت میری کتنی بڑی، اس سال میں اس سے دگنا بڑھاؤں گا، یہ حال ہے ہمارا۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ کے پیر دکھتے تھے، پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے، تراویح میں دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے، تہجد میں دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے آج ہماری بھی پیر دکھتے ہیں، ہمارا بھی بدن دکھتا ہے۔ لیکن کیوں؟ دربار گلی میں پھرنی کھانے کے لیے کھڑے ہونے کی وجہ سے، گھومتے پھرنے کی وجہ سے، گھوم رہے گھنٹے گھوم رہے ہیں، پیر دکھ رہے ہیں، ہمارے بھی پیر دکھ رہے ہیں، ان کے بھی پیر دکھ رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان میں صحابہ شب قدر کی تلاش کرتے تھے۔ شب قدر کون سا ہے؟ آخری عشرے میں۔ آج ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سی دکان میں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے، ارے وہ دکان والا، وہ سپر مارکیٹ والا، وہ مارٹ والا، یہ بڑے دکان والا، اس نے 50% آفر رکھا ہوا ہے، وہ ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، یہ آفر رکھا ہوا ہے۔ وہ ڈسکاؤنٹ کی تلاش میں پورا کھڑے بازار گھوم رہے ہیں، پورا مارکیٹ گھوم رہے ہیں، پورے مارکیٹ کی زینت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ناقدری ہم تمام مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا مل جانا بڑی نعمت، رمضان میں عبادت کی توفیق مل جانا اس سے بڑی نعمت، رمضان ملا، رمضان میں عبادت کی توفیق ملی اور وہ عبادت کا قبول ہو جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس رمضان کی بڑی قدر کریں اور اس میں خوب سے خوب اللہ کو منانے کی کوششیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔